السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم ہرن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہرن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک بہترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات میں سے ہرن کو بہترین تخلیق سے پیدا کیا۔ ناظرین، ہرن کی مختلف اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک اقسام چنکارا ہرن ہے، جس کو ہندی غزال بھی کہتے ہیں۔ پاکستان، بھارت اور ایران میں پائے جانے والے ایک ہرن کی نسل ہے۔ یہ ہرن میدانوں، خشک جنگلات، صحراؤں اور پہاڑوں پر رہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں ان کی آبادی ایک جگہ پر نہیں، جبکہ مسلسل شکار کی وجہ سے ان کی نسل بھی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ناظرین، ہرن کی ایک قسم فالو ڈیئر مغربی ایشیا اور یورپ میں پایا جانے والا ایک ہرن ہے۔ اس کا وزن عام طور پر 100 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ہرنی نر ہرن سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ ہرن 12 سے 16 سال کی عمر پاتا ہے۔ ناظرین، اگلی قسم ہرن کی لال ہرن۔ لال ہرن ایک بڑا ہرن ہے جو دنیا میں پائے جانے والے ہرنوں میں جسامت کے اعتبار سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ سرخی مائل ہرن ہے جو کہ 98 انچ تک لمبا اور 240 کلو گرام وزنی ہو سکتا ہے۔ نر سرخ ہرن مادہ سرخ ہرنوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہرن یورپ میں اکثر ممالک میں پایا جاتا ہے۔ ایشیا میں یہ کوہ قفقاز، ایران اور وسطی ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ شمالی افریقی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کو امریکہ اور آسٹریلیا میں بھی کامیابی سے آباد کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، ہرن کی قسم سامبر ہرن ہے، جس کو سامبر یا سامبر ہرن کہا جاتا ہے۔ دنیا میں پایا جانے والا تیسرا بڑا ہرن ہے۔ یہ ہرن 5 فٹ لمبا ہوتا ہے، جبکہ 500 کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے۔ یہ بھورے رنگ کا ہرن ہے، جس کی کچھ قسموں میں جسم پر دبے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے سینگ پتلے شاخدار ہوتے ہیں۔ اس کے شکار کی وجہ سے اس کی نسل پاکستان سے ناپید ہو چکی ہے، اور کبھی کبھار بھارت سے بھی کوئی بھولا بھٹکا سامبر ہی پاکستان میں نظر آتا ہے۔ یہ ہرن تمام بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا میں پایا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے علاوہ یہ ہرن مشرقی ایشیا میں بھی پایا جاتا ہے، اور چین، برما، تھائی لینڈ، ملائیشیا، تائیوان اور انڈونیشیا میں یہ ملتا ہے۔ ناظرین، ہرن کی قسم پاڑا ہرن۔ پاڑا ہرن، جس کو ہندی پاڑا ہرن، انڈونیشیائی پاڑا ہرن یا تھائی پاڑا ہرن کہتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں پایا جانے والا ایک چھوٹا ہرن ہے۔ اس کا انگلش میں نام ہاگ ڈیئر اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ یہ بھاگتے وقت سور کی طرح سر کو جھکا کر بھاگتا ہے۔ یہ ہرن 70 سینٹی میٹر اونچا جبکہ 50 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ یہ ہرن بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور اس پر کوئی داغ نہیں ہوتا، تاہم موسم کے بدلنے سے رنگ ہلکا گہرا ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہرن پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، بھوٹان، کمبوڈیا، نیپال اور انڈونیشیا کا رہائشی ہے، اور اب اسے تھائی لینڈ، آسٹریلیا، سری لنکا اور امریکہ میں بھی بسایا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ زیادہ تر دریائے سندھ کے کنارے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، ہرن کی قسم چیتل ہے۔ چیتل، جن کو چیتل ہرن، دبے دار ہرن یا ایکسس ہرن کہتے ہیں، جنوبی ایشیا میں پایا جانے والا ایک ہرن ہے۔ چیتل گلابی مائل بھوری رنگت رکھنے والا ہرن ہے، جس کے سارے جسم پر سفید دبے ہوتے ہیں۔ بھارتی جنگلات میں یہ سب سے زیادہ پایا جانے والا ہرن ہے۔ اس کا نام چیتل اس کے دبوں کی وجہ سے چترا سے نکلا ہے۔ یہ بھارت، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور پاکستان میں پایا جاتا ہے اور 2.5 فٹ تک طویل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہرن کی قسم بخارا ہرن۔ بخارا ہرن، جس کو باختری ہرن بھی کہتے ہیں، یہ نشیبی علاقوں کا ہرن ہے جو کہ وسطی ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ سرخ ہرن کی وسطی ایشیا میں پائے جانے والی 2 نسلوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہرن خاکستری بھورے رنگ کا ہوتا ہے، جس کا نچلا ہونٹ سفید ہوتا ہے اور سینگوں کا رنگ ہلکا بھورا ہوتا ہے۔ یہ ہرن خراسان میں پایا جاتا ہے، جبکہ روسی ترکمانستان، شمالی افغانستان اور کوہ تیان شاہ میں رہتا ہے۔ افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک میں فوجی سرگرمیوں نے اس ہرن کی نسل کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، ہرن کی قسم ویتنامی سیکا ہرن ہے۔ یہ ہرن مشرقی ایشیا میں پائے جانے والے سیکا ہرن کی نسل کا ایک ہرن ہے۔ سیکا ہرن ایک سرخ ہرن ہے جس کو جاپانی ہرن یا جاپانی چیتل بھی پکارا جاتا ہے۔ ویتنامی سیکا ہرن جنگلات سے ناپید ہو چکے ہیں اور اب صرف چڑیا گھروں میں اور قدرتی پارکوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ہرن ویتنام اور چین میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہرن سیکا ہرن کی نسل میں سب سے چھوٹا ہرن ہے جو 50 کلو گرام وزنی اور 20 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ناظرین، ہرن کی ایک قسم ڈریکولا ہرن، کستوری والا ہرن۔ ڈریکولا جیسے لمبے دانتوں والا اس ہرن کو افغانستان میں آخری مرتبہ 1948 میں دیکھا گیا تھا۔
اور اب سائنسدانوں نے اسے افغانستان میں ڈھونڈ نکالا ہے۔ یہ نایاب ہرن ایک صدی پہلے تک پاکستان، بھارت اور افغانستان کے پہاڑوں میں پایا جاتا تھا، لیکن اس کے جسم میں پائے جانے والے ایک قیمتی خزانے کی وجہ سے اسے بے پناہ شکار کر کے ختم کر دیا گیا۔ اس ہرن کے جسم میں مشک نامی خوشبودار مادہ پایا جاتا ہے جو دور قدیم میں شاندار خوشبویات بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی مشک کی قیمت سونے کی قیمت سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس نسل کے نر میں ڈریکولا جیسے لمبے دانت پائے جاتے ہیں۔ جیسے یہ جانور افزائش نسل کے سیزن میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک ہرن کی قسم بلیک ہرن، کالا ہرن، بارہ سنگا نسل کا ایک ہرن ہے جو بر صغیر پاک و ہند میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک پتلی جسامت کا ہرن ہے جو 47 انچ تک بڑے ہو سکتے ہیں۔ نر ماداؤں سے بڑے ہوتے ہیں۔ کالا ہرن 45 کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے گرد ایک بڑا سفید حلقہ ہوتا ہے۔ ان کا جسم سیاہی مائل بھورا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو کالا ہرن کہا جاتا ہے، جبکہ پیٹ سفید اور دم چھوٹی ہوتی ہے۔ ان کی سینگ لہردار ہوتے ہیں جس میں 3 تا 5 خم ہو سکتے ہیں اور یہ 27 انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں، جبکہ سینگ صرف نروں میں پائے جاتے ہیں۔ کالا ہرن پاکستان کے اکثر میدانی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور لال سنہارا پارک بہاولپور میں ان کی افزائش نسل کا کام جاری ہے۔ یہ بھارت میں چند ایک علاقوں کو چھوڑ کر ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ یہ نیپال میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ بھارتی ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش کا قومی جانور ہے، جبکہ آزادی سے قبل بہت سے خود مختار ریاستوں مثلا فرید کوٹ وغیرہ کا قومی جانور تھا۔ مسلسل شکار کی وجہ سے اس کی آبادی گھٹ رہی ہے اور خطرے سے دوچار ہے۔ ناظرین، ہرن کو تیز نظر شمار کیا جاتا ہے اور یہ جانور تمام جانوروں میں سے زیادہ بھاگنے والا ہے۔ ہرن کی ذہانت کی مثال یہ ہے کہ یہ جب اپنی آرام کی جگہ میں داخل ہوتا ہے تو گھوم کر الٹا ہو جاتا ہے، اور جن چیزوں کا اسے ڈر ہوتا ہے کہ وہ اسے اور اس کے بچوں کو ماریں گی ان کو دیکھتا رہتا ہے۔ اگر وہ دیکھ لے کہ کسی نے اس کو دیکھ لیا ہے تو داخل نہیں ہوتا، وگرنہ داخل ہوتا ہے۔ ناظرین، ہرن کے متعلق ایک حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک ہرنی شکار کی ہوئی تھی اور اس کو خیمے کے ایک ستون سے باندھ رکھا تھا۔ تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے 2 بچے دیے، مجھے اجازت دے کہ میں ان کو دودھ پلاؤں، پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کا ضامن کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ضامن ہوں۔ وہ دودھ پلا کر واپس آ گئی تو انہوں نے اس کو باندھ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم اس کو بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ آپ ہی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا۔ حضرت زید بن ارقم کی روایت میں ہے، جب آپ نے اس کو آزاد کر دیا تو وہ جنگل میں تسبیح کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ طبرانی نے حضرت ام سلمہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں تھے کہ ایک پکارنے والے نے پکارا، یا رسول اللہ، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ تو اچانک دیکھا کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میرے قریب ہوں۔ آپ قریب ہوئے اور کہا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اس پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں، اس لیے مجھے کھول دیں تاکہ میں ان کو دودھ پلاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسے ہی تم کرو گی؟ اس نے کہا، جی ہاں، اگر ایسا نہ کروں تو اللہ مجھے عذاب دے۔ تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ گئی اور دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ آپ نے اس کو باندھ دیا، اتنے میں اعرابی جاگ گیا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اس کی ضرورت ہے تو اس کو آزاد کر دیں۔ تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا اور وہ دوڑنے لگی اور کلمہ شہادت پڑھتی جا رہی تھی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہرن سے متعلق۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس کو لائک کر دیجئے اور اس کو شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔